بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آپ کے سامنے ترکیب کے حوالے سے کچھ مختصر سی باتیں اصول وغیرہ رکھتے ہیں، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ صرف اور نحو جو بنیادی گرامر کے اندر علوم ہیں، عربی گرامر میں خاص طور پر، تو ان میں صرف کا جو خلاصہ ہے کہ آپ کو صیغوں کا اجرا آ جائے، کہ آپ کسی صیغے کا اگر آپ اجرا کرنا چاہیں، آپ اس صیغے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ صیغہ کیا ہے، تو آپ اس صیغے کے بارے میں تقریباً کوئی درجن کے قریب چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اب چونکہ اس نشست میں ہم اس طرف نہیں جا رہے، ایک نشست ہم اس پر بھی کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو مثالیں دے کے بتا دیں گے کہ مثلاً ایک صیغے کے بارے میں آپ کو کیا کچھ معلومات ہونی چاہیے، کس قسم کی معلومات ہونی چاہیے اجرا میں۔ تو اگر آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب آپ صرف کو سیکھ چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اچھے انداز سے۔ نہیں آتی تو پھر کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر ہمیں کرنی ہوگی۔ دوسری جو چیز ہے وہ نحو ہے۔ تو نحو کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر اصول پڑھے، ان اصولوں میں آپ نے کیا پڑھا ہے، اس میں آپ نے ایک مقدمہ پڑھا ہوگا، اور مقدمہ کے بعد پھر آپ آگے شروع کر لیتے ہیں اسی مقدمہ کا ایک تو بالکل شروع کا تعریف، موضوع، غرض و غایت نحو کی وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ نحو کے حوالے سے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے پڑھی ہوں گی، کلمہ پڑھا ہوگا، کلام پڑھا ہوگا، جملہ، اور پھر جملہ کی خبریں قسمیں آگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے اسی کو مفید، غیر مفید، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ پھر اسم کی علامات کیا ہیں، حرف فعل کی علامات کیا ہیں، حرف کی علامات کیا ہے، یہ چیزیں پڑھی ہوں گی۔ پھر اسم واحد کیا ہے، مفرد، مثنیٰ، مجموع، واحد، تثنیہ، جمع کیا چیز ہوتی ہے، معرب مبنی کیا چیز ہے، معرب کی قسمیں کتنی ہیں، مبنی کی قسمیں کتنی ہیں، مبنی اصل کیا ہے، مشابہ مبنی کیا ہے، مشابہ مبنی کو غیر متمکن کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن کو اس کی 8 قسمیں کون سی ہیں، اور اسی طرح جو ہے مبنی اصل ہے تو اس کی 3 قسمیں جو کتاب میں، اور چوتھی جملہ بھی بنتی ہے، ماضی، ساری، اور امر، حاضر، معروف، اور یہ پڑھی ہے نا آپ نے، یہ چیزیں آپ نے۔ پھر اسی طرح آپ جب معرب شروع کیا تو معرب آپ نے اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں رکھتا ہے، 16 قسمیں رکھتا ہے، وہ چیزیں آپ نے پڑھی۔ پھر معرفہ پڑھا ہوگا، نکرہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح جو آپ نے 8 قسمیں پڑھی ہوں گی غیر متمکن کی، اس میں آپ نے مضمرات پڑھی ہیں، اس میں آپ نے موصولات پڑھی ہیں، اشارات پڑھی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے اسماء کنایہ، اسماء افعال، اسماء ظروف، یہ چیزیں، اسماء کنایات وغیرہ، یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے آپ نے جب یہ چیزیں پڑھی، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کو المختصر کہہ کے یوں کہہ دیں کہ یہ مقدمہ آپ کا ہو گیا نحو کا۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر مرفوعات، منصوبات، مجرورات شروع کیے۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں۔ اس کے بعد آپ نے توابع پتن شروع کیے یا نہیں کیے؟ تو توابع جو ہیں، تابع ہے، مطبوع ہے، تابع کی پھر آپ نے توابع 5 قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ یہ صفت ہے تو یہ صفت بحالی ہی ہے، بحال متعلقی ہی ہے۔ بحالی کی کتنی شرطوں میں سے کتنی موافقت ہونی چاہیے، بحال متعلقی میں کتنے میں ہونی چاہیے، 10 میں سے 5 میں، 5 میں سے 2 میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے عطف بعرف پڑھا ہوگا، اس کے بعد آپ نے جو ہے عطف بیان مبین وغیرہ وہ پڑھا ہوگا، بدل مبدل منہ پڑھا ہوگا، معطوف علیہ معطوف پڑھا ہوگا، موصوف صفت پڑھا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 5 توابع آپ نے پڑھے، اور مستثنیٰ کی بات بھی پڑھی ہوگی۔ مستثنیٰ میں آپ نے مستثنیٰ متصل پڑھا ہوگا، مستثنیٰ منفصل، منقطع پڑھا ہوگا۔ پھر اس مستثنیٰ کے اعراب کے اعتبار سے آپ نے 9 قسمیں پڑھی ہوں گی۔ 9 قسموں میں آپ نے 4 قسم کے اعراب پڑھے ہوں گے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور، اور یہ آپ نے پیچھے عامل کے مطابق ہوگا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں، یہ بدل مبدل منہ والا اعراب ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ کرتے کرتے آخر تک آپ پہنچ جائے۔ آخر میں پھر کچھ خاتمہ ہوتا ہے، اور خاتمے میں کچھ بقیہ چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں جو پہلے نہیں آئی ہوتی، تو یوں نحو مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے ہدایت النحو کا خلاصہ بیان کیا جو دوسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا،
اور اس کے اندر کچھ اور باتیں یہ جو میں نے چھوڑی، تنازع فعلین وغیرہ مختلف اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ جو باتیں بھی ہیں، ان باتوں کو آپ کو اگر ازبر بھی یاد ہیں، ازبر ہیں بالکل یاد ہیں اچھی طرح، لیکن آپ کو عربی عبارت سامنے آتی ہے تو آپ عربی عبارت پر اعراب نہیں لگا سکتے۔ عربی عبارت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس میں سے ترکیب نہیں کر سکتے، اس میں سے لفظوں کی حیثیتوں کو آپ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ لفظ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ پوزیشن کیا رکھتا ہے، وہ پوزیشن کیا رکھتا ہے۔ تو پھر بھی آپ سمجھیں آپ کی نہ ہو پریکٹیکل میں کمزور ہے۔ آپ نے تھیوری میں بہت اچھی بھی پڑھی ہوگی لیکن آپ پریکٹیکل میں کمزور ہے، تو دونوں چیزوں کو آپ نے لینا ہوگا۔ صرف محض یہ نہیں ہے کہ چیز سمجھ ہی نہ آئے، پڑھے ہی نہ آدمی، وہ تو بہت بڑا عیب ہے، لیکن ایک آدمی اگر ایک چیز کو پڑھ لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا اور عبارت میں اس کو اس چیز کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ سمجھے کہ اس نے تھیوری پڑھ لی ہے لیکن پریکٹیکل اس سے نہیں ہو رہا، اور اصل تو پریکٹیکل ہے، تو پریکٹیکل نہیں ہوگا تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، تھیوری بہت اچھی آتی ہو، سب کو یاد ہو، لیکن پریکٹیکل نہیں کر سکتا تو وہ پیچھے ہی رہے گا۔ تو دونوں چیزیں یہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا مختصر خلاصہ بطور تمہید کے۔ اب ہم چلتے ہیں ترکیبوں کے حوالے سے۔ ترکیب کسے کہتے ہیں؟ ترکیب رکب یرکب ترکیبا، جوڑنا، کیا کرنا؟ جوڑنا کسی چیز کو، یعنی مختلف پرزے ہیں، ان پرزوں کو آپ ملا کر جوڑ کر کے آپ ایک اس کا ڈھانچہ، سانچہ، اسٹرکچر کوئی چیز بناتے ہیں آپ اس کو۔ تو ترکیب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکھرا ہوا فعل ہے، اسم ہے، اسماء ہیں، حروف ہیں، ان کو آپ اکٹھا کرتے ہیں، تو اکٹھا کر کے آپ ایک جملہ بناتے ہیں، اور جملہ بنانے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں ہر ایک کی پوزیشن کیا ہے، اور یہ چیز آپ نے بالکل کتاب کے شروع میں ہی پڑھی ہوگی۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا ایک زید پڑھا ہے آپ نے، یہ تو پڑھا ہے نا؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ ایک آپ نے پڑھا ہوگا دخلا، ایک پڑھا ہوگا فی، اور ایک پڑھا ہوگا الدار۔ اب یہ بکھرے ہوئے ہیں، اب بکھرے ہوئے آپ کے پاس پرزے آئے ہیں، ان پرزوں کو آپ نے ملانا ہے، اور ان پرزوں کو ملا کے آپ نے جوڑنا ہے، تو جوڑنے کا نام ترکیب ہے نا، آپ جوڑیں۔ لیکن جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو اٹھا کے جہاں رکھ دیں کہیں جڑ گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کمپیوٹر میں لکھیں تو آپ سپیس ختم کرتے جائیں، ٹیپ شیپ ہٹاتے جائیں اور اکٹھے ہو جائیں گے، جڑ گیا، یہ ترکیب نہیں ہوگی، یہ ترکیب فاسد ہوگی۔ ہم نے ترکیب فاسد نہیں دیکھنی، ہم نے ترکیب صحیح دیکھنی ہے۔ ترکیب صحیح یہ ہے کہ وہ یا جملہ اسمی بننا چاہیے، جملہ فعلیہ بننا چاہیے، اور کوئی اس کا معقول معنی ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب مثلا ہم ان کو جوڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح جوڑیں کہ ایک ان میں سے جملہ، ہمارے پاس جملے کتنے ہیں؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ جملہ فعلیہ، دوسرا کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ چلیے جی، اب آپ نے پڑھا ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو اور جس کا پہلا جز اسم ہو وہ اسمیہ، پڑھا ہے نا؟ اسی فارمولے کو یہاں اپلائی کریں۔ ان میں سے ذرا ڈھونڈے ہیں، ایک یہ حضرت ہے، یہ حضرت ہے، یہ چار حضرت ہے۔ پہلے ذرا ان کو دیکھیں اپنی جگہ پر، آپ نے اس پر غور کریں، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا نشانی ہے اس کی؟ تنوین نشانی ہے۔ دخلہ پر ذرا غور کریں، کیا نشانی ہے اس کی؟ فعلہ کے وزن پر ہے، اور ثلاثی مجرد کی ماضی اسی وزن پر ہوتی ہے۔ فی پر ذرا غور کریں، کیا نشانی ہے؟ کوئی نشانی نہیں ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اس میں تنوین ہے، اس میں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے۔ تو جب ایسی نشانی نہیں ہے تو ہم نے کہا فی کا معنی میں ہے نا، اور یہ حرف ہے، اور اس کے معنی سے بھی پتہ چلتا ہے فی کا معنی میں، وہ والا میں نہیں، انا ضمیر انا میں، وہ نہیں، یہ فی کا معنی میں، یعنی کسی جگ میں، گلاس میں، وہ والا میں، بکری والا میں بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ اس میں، اب ظاہر بات ہے وہ جو میں گلاس میں، کلاس میں، اس میں کو اگر آپ سارا دن بولتے رہیں تو آپ کسی کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔
جب تک آپ اس کو اسم فعل حرف کے ساتھ ملا کے استعمال نہ کریں یہ اپنا معنی سمجھا سکتا نہیں. اور یہ تعریف آپ نے کس کی پڑھی ہے؟ حرف کی پڑھی ہے. حرف کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ وہ جو اپنا معنی دوسرے یعنی اسم یا فعل کے ملائے بغیر نہ بتا سکے نہ سمجھا سکے تو تعریفی فٹ آ رہی ہے اس پر. ساتھ نشانی بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو بس پھر حرف ہے نا. اب آئے ہیں الدار پر. الدار کیا ہے؟ اسم. اس کی نشانی کیا ہے؟ الف لام آیا ہوا ہے. الف لام کس پر آتا ہے؟ اسم پر فعل پر؟ یہ بات متعین ہو گئی. اچھا جی آپ نے اس کا مطلب یہ ایک ایک کا آپریشن کر لیا ہے. آنے والے جو مفردات ہیں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپریشن کر کے آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس میں کیا ہے, یہ کون سا پرزہ ہے, اس کو کہاں کس طرح فٹ کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم جوڑتے ہیں اور ہمارے پاس جوڑنے کی کتنی ترتیبیں ہیں؟ 2. یا ہم نے اس کو سوزوکی بنانا ہے یا ہم نے اس کو آلٹو بنانا ہے. اب دونوں کے فارمولے آپ کے پاس ہیں کہ پہلا جز فعل ہو تو فعلیہ, دوسرا جز پہلا جز اگر اسم ہو تو. اب ہم نے ان میں سے جو آپ نے پہلے متعین کر دیے ہیں یہ کیا ہے؟ فعل. اس فعل کو ہم نے پکڑا ادھر لایا جی. سب سے پہلے ہم نے اسی کو لانا ہے کہ نہیں لانا؟ اسی کو لانا ہے. یہ لے آئے جی, یہ دخل. اب داخل ہوا. اب داخل ہوا یہ تو ہم نے لے آیا تھا یہ یہاں پر. اب اس کے بعد ہم نے اس کو فعل ہے تو فعل کو کیا چاہیے؟ فاعل. اب فاعل اس کو بنائیں, ذرا غور کریں بن سکتا ہے؟ کار کی ہے داخل ہو سکتا. فی کو بنائیں, کیسے مانا کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں بن سکتی. اب پیچھے رہ گیا حضرت علامہ صاحب رہ گئے. اب علامہ صاحب کو ہم اٹھا کر یہاں لے آئے, یہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ذات ہے, ایک ذات ہے, ایک فرد ہے, ایک انسان ہے. تو داخل ہوا انسان. اب جب داخل ہوا انسان اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے فی کو لائیں یا دار کو لائیں. اگر آپ کہیں دار کو لائیں تو زید دخل الدار فی, تو سب سمجھیں گے غلط ہے یار. فی کا معنی میں پیچھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں پر پھر فی کو پکڑا, یہاں لے آئے, یہ آ گیا. اس کے بعد اگر رت ہی وہی بچا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب فی حرف جار ہے تو اس نے زیر بھی دے دی اس کو. صحیح ہو گیا. اب دیکھ لیں داخلہ داخل ہوا زید گھر میں, یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. سمجھ آئیے؟ یعنی پہلے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اسم فعل حرف میں سے کون سے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو آپ نے مناسب طریقے سے جوڑنا ہوتا ہے کہ فعلیہ بنائیں یا اسمیہ بنائیں. اب کوئی کہتے ہیں نہیں جی اس طرح ہم نہیں کرتے, ہم اس کو دوسرے طریقے سے دوسرے لیول سے دیکھنا چاہتے ہیں, فعلی کے بجائے اسمیہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بنا لیں. جو فعلیہ بن سکتا ہے وہ اسمیہ بھی بن سکتے ہیں, صرف ادھر کا ادھر جائے گا, ادھر کا ادھر. تو اب یہ جو اسم ہے اس کو اٹھا کے آپ پہلے لے آئیں گے اور جو فعل ہے اس کو بات کر لیں گے. بس چلیں جی کریں. دخلا آگے وہی ہے, آگے کیا ہے؟ آگے وہی ہے, یہ آگے زید داخل ہو گیا کس کے اندر؟ گھر کے اندر. اب دیکھیں یہاں پر زید اسم ہے, پہلے آگے اس میں بن گیا اور اس کو جملہ اس میں بنا دیا. یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بکھرے ہوئے الفاظ کو جوڑنا ترکیب ہوتا ہے, لیکن ترکیب میں بھی ضروری ہے کہ آپ اصولوں کو دیکھیں. اگر آپ نے اصولوں کو نہیں دیکھا, جیسے کیسے آپ جوڑتے گئے تو وہ ترکیب فاسد بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا جوڑنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان مفردات کو دیکھا کہ وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس بنانے کے 2 جملے تھے بڑے بڑے, اس میں سے ہم نے پہلے کو اسم بنانا تھا یا پہلے کو فعل بنانا تھا, کیا بنانا تھا, اس کے مطابق ہم نے 2 جملے بنا دیے جی. اچھا جی, اب جب جملے بن گئے تو اس کے بعد اب ہم اس کی جملوں کے اندر آئے ہوئے حرفوں کی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں. اس پوزیشن کے واضح کرنے کو جو صورت بنتی ہے, جو علم ہے, اس کو ترکیب کا علم کہا جاتا ہے. کہ آپ نے یہ جملے جو مفردات بکھرے ہوئے جوڑے ہیں, 2 جملے بنائے ہیں, ذرا آپ ان کی ترکیب بھی کر کے بتائیں نا کہ یہ کیا بنتا ہے, یہ کیا بنتا ہے, یہ کیا بنتا ہے جملے کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب سب سے پہلے ہم اس میں سے پہلے کو لے لیتے ہیں. مثلا بتائیں جی دخلا کیا ہے؟ فعل. کون سا فعل ہے ذرا پوری اس کو؟ ماضی مضارع امر. ماضی مضارع امر ماضی. غائب حاضر متکلم.
واحد تسنیہ جمع. ثلاثی مجرد مزید رباعی مجرد رباعی مزید. ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں سے کون سا باب؟ نصر دخل یدخلو نصر ینصر اور مبنی پر فتح ماضی مبنی پر فتح. یہ آپ نے گویا فعل اس کو کہہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب فعل ہو گیا تو فعل کو کیا چاہیے؟ فاعل. تو دخل داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ داخل ہونے کا فعل کس نے کیا ہے؟ تو جو فعل کو اپنائے اس کا نام ہوتا ہے فاعل. تو آپ فاعل کس کو بنائیں؟ زید کو. زید کو کیا لکھیں گے؟ یہ فاعل آ گیا. ہو گیا؟ فاعل ہو گیا نا. اچھا جب یہ زید فاعل ہو گیا اب ذرا ایک اور انداز سے سمجھیں. زید کو 2 پیشے کس نے دیے ہیں؟ دخل نے. کیوں؟ کل فاعل مرفوع. ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ تو فاعل کو رفع کون دیتا ہے؟ فعل. تو جو رفع دینے والا عمل کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل. اور جس میں وہ عمل کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمول. تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے عامل. کیا چیز ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے. وہ عامل ہے, یہ کیا ہے؟ معمول. تو فعل عامل ہوتا ہے اور اس کا فاعل آگے کیا ہوتا ہے؟ معمول. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا آگے چلیں جی. فی جار, فی حرف جار ہے اور الداری کیا ہے؟ مجرور ہے. تو یہ ہم لکھتے ہیں جار جمع. اب یہ جار جمع مجرور جو آپ نے کیا ہے اس کو پلس کر برابر کریں. ان دونوں کو پلس کر کے آپس میں برابر کریں. جب یہ برابر کرتے ہیں آپ تو ان کو یہ جو جار مجرور ہے اس کو آپ جوڑتے ہیں کسی عامل کے ساتھ. کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ تو پیچھے عامل آپ نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ تو لہذا جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بولیے. متعلق ہو جائیں گے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. اب ذرا ترکیب سنیے. داخلہ فعل, زید فاعل, فی حرف جار, الداری مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے دخلہ فعل کے. دخلہ فعل خود کیا بنا؟ متعلق. کیا؟ لق کا معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. متعلق جس کا تعلق جوڑ رہا ہے. تو جار مجرور متعلق ہو گئے دخلہ فعل کے ساتھ. ہو گیا. اب آخر میں ملائیں گے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس ترکیب کو آپ دہرائیں مجھے تاکہ تسلی ہو جائے کہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ سمجھ آ گئی. پھر میں اگلی ترکیب ادھر کروں. جی آپ سنا لیں. دخل فعل, زید فاعل, جار مجرور کیا بنے گا؟ متعلق. کس کا متعلق بنتا ہے؟ پیچھے جو اگر کوئی عامل ہوگا نا اس عامل کے ساتھ اس کو جوڑیں گے. اگر عامل نہ ہوا وہ باتیں بعد میں ہیں, پھر ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے وہ باتیں بعد میں. لیکن یہاں عامل ہے اور جڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ, معنی میں خرابی بھی نہیں آتی. تو لہٰذا اب ہم جوڑیں گے اس عامل کے ساتھ. عامل کون ہے؟ دخل. تو اب اس کو ملائیں جب آپ نے جوڑ دیا. مجرور متعلق ہے داخلہ فعل کے. تو اس طرح سے داخلہ فعل, زید فاعل, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ کہہ دیا. بالکل صحیح ہو گیا. آپ سنائیں. دخلہ فعل, دخل فعل اور زید فاعل, ٹھیک ہو گیا. اور فی جار اور دار مجرور. تو جار فعل مجرور سے متعلق ہوتے ہیں. جی مل کر متعلق ہو گئے متعلق ہوتے ہیں فعل کا. فعل دخل ہے. ہاں جی وہ عامل ہے, عامل کے ساتھ متعلق ہو گیا. پھر فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. خبریہ. یہ ترکیب مکمل ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. کوئی اور بیان کریں؟ آسم جی. ہاں ہاں یعنی منہ کو تو اس نے فعل بڑھا کے دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی. اگر زیدن فاعل ہو گیا. ہاں اور فی حرف آ گیا. ہاں جار اور دار مجرور آ گیا. متعلق ہوتا ہے اپنے عامل کے ساتھ. ہاں. جو فعل ہے فعل اپنے
ٹھیک ہو گیا جی. اور جی نال پردے جڑے مردے کلندران بیٹھ گئے. کاشف جی بولو نا جی. کاشف حسن پرانا سنگی ہے. اچھا دخل فعل. ہاں جی کاشف جی دخل فعل. ہاں زید فاعل. یہ دخلہ وہی ہے نا جس کو آپ ورب کہتے ہیں اور زید فاعل ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کہتے ہیں اور آگے مفعول آ جائے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں جی. زید فاعل فی جار الداری مجرور. جار مجرور اس میں مل کر متعلق ہو گیا. داخلہ فعل عامل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں جی فعل کے ساتھ اپنے فاعل اور اس خبریہ ہو گیا. نال جی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. عبداللہ جی حرف جار جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا جا فعل کا. فعل اپنے زید فاعل اور اس متعلق سے مل کر فعلیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا جی اور یہاں تک سمجھ آ گئی. اب میں دوسری ترکیب کی طرف جاؤں. فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کیونکہ فعل پہلے ہے نا. ہاں اب ہم دوسری ترکیب کی طرف جا رہے ہیں. دوسری ترکیب کو دیکھیں ذرا. دوسری ترکیب میں یہ جو زید سب سے پہلے آیا ہوا ہے تو یہ ترکیب کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب سب سے پہلے اسم آ جائے اور ہو بھی وہ معرفہ. کیا کہا میں نے؟ اگر اسم آ جائے اور ہو بھی معرفہ. معرفہ کی آپ نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 پڑھی ہیں نا. تو معرفہ اگر آ جائے اس میں معرفہ شروع میں تو مبتدا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ معرفہ شروع میں آ جائے تو مبتدا بنتا ہے اور بعد والا اس کی خبر بنتا ہے. یہ اصول نوٹ کیا. معرفہ شروع میں آ جائے تو مبتدا بنتا ہے اور بعد والا اس کی خبر. اب جب آپ یہ اصول نوٹ کر چکے تو ذرا اس اصول کو اپلائی کریں. اندر زیدن آیا ہوا ہے سب سے پہلے اور معرفہ ہے. معرفہ کی کون سی قسم ہے ذرا بتائیے. شاباش. علم. علم کی جمع آلام. علم کی جمع آلام. نام ہے باقاعدہ. جب نام ہے تو بس پھر مبتدا ہے. اور اس کو مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جملہ اسمی کی ابتدا اس سے ہو رہی ہوتی ہے. اس سے جملہ اسمی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. مبتدا. صحیح ہو گیا. لہذا اب یہ زیدن کو کیا بنا دیں؟ مبتدا. بن گیا. اب دخل آگے کیا آیا ہوا ہے؟ فعل. اس کو ہم یہاں پر کیا بنائیں گے؟ نہیں خبر تو بنائیں گے لیکن سب کو ملا کر بنائیں گے نا. فی الحال ہم ان کا اپنا تو آپریشن کریں نا ذرا. دخل فعل ہے. دخل کیا ہے؟ فعل. اب فعل کو کیا چاہیے؟ فاعل. آگے پھر داری اس کا فاعل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. داخلہ داخل ہوا. کون داخل ہوا بتائیے؟ زید داخل ہوا. آگے زید ہے؟ نہیں ہے. پیچھے ہے؟ اب جب آگے نہیں ہے پیچھے ہے تو کیا کریں؟ پھر یہ کریں گے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو لوٹائیں گے. اور وہ ضمیر کون ہوگی؟ ہوا. ہو رہی ہے نا ہوا. یہ ہوا ضمیر فاعل ہے. یہاں پر یہی فاعل بنے گا. اب یہ زید فاعل نہیں بنے گا. وہ تو مبتدا بنا دیا آپ نے. اب اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل بنے گی جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف. صحیح ہو گیا. لہذا اس کو ہم یہ جو دوسرا ہے اس کو پلس فاعل کر دیں گے. پلس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر پڑی ہوئی پلس
ایک شمار کی. اس پر میں ایک مثال دی تھی, میں آپ دوبارہ مجھ سے کیوں دہراتے ہیں کہ ہوتے دو ہیں, حکم ایک کا لگتا ہے. یاد آ رہا ہے نا؟ اور جب کوئی امید سے ہو, دیکھنے میں بظاہر ایک ہوتا ہے لیکن در حقیقت دو ہوتے ہیں. تو ضربہ کی مثال ایسی ہے, داخلہ کی مثال اس وقت ایسی ہے, دیکھنے میں ایک ہے لیکن در حقیقت یہ دو ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, یہ فعل و فاعل ہو گیا. اب فعل کو فاعل مل گیا, آگے رہ گئے جا ہوئی, تو اس کی وہی ترکیب ہے. کریں, جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے فعل کے. فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلی, وہ والی ترکیب پوری آئی بھی. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو گیا مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر آرو پار ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی, اب کریں جی ترکیب. ہاں جی, مبتدا داخلہ فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل. یہ دار جار مجرور, جار مجرور متعلق ہوئے فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل کون سا نکالا آپ نے؟ ہوا ضمیر فاعل سے مل, فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مبتدا کے لیے خبر, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ہوگی بالکل آسان سی. آپ صرف پوائنٹس کو سمجھیں کہ ترکیب کرنی کیسے, ہوتی کیسے. کچھ حضرات, اکثر حضرات بلکہ ہمارے ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ ترکیب کو, پوائنٹس کو نہیں سمجھتے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں بیچارے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور رٹنا چاہتے ہیں. اور یار ترکیب رٹنے کی چیز نہیں ہے, ترکیب سمجھنے کی چیز ہے. آپ چند اصول کلیات سمجھ جائیں. میں نے جب اولا میں بلکہ وہ پڑھایا تھا تو میرے اس پر تقریباً 10-12 کلپس صرف اس پر ہیں کہ ترکیبیں کیسے کی جاتی ہیں. اس پر اپلوڈ ہیں کہ ترکیبیں کیسی کی جاتی ہیں, ترکیب کے اصول کیا ہیں, کس طرح اپلائی کیے جاتے ہیں. تو یہ ان میں سے میں نے صرف ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ ترکیب کس طرح کی جاتی ہے. یہ تو بالکل ابتدا ہے. تو آپ یہ چیزیں مطلب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ الگ الگ سے پہلے ان کو مفردات کو سمجھیں, پھر ان کو ملانا سمجھیں, جملہ بنانا, پھر اس کے بعد جملہ میں ان کی پوزیشنوں کو سمجھیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, حیثیت کیا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے کی. اب کون کرے گا جی؟ آسم جی. زید کیا بنا؟ ٹھیک ہو گیا جی. کیوں مبتدا بنایا آپ نے؟ کیونکہ بالکل شروع میں, اور میں نے اصول کیا بتایا؟ ہاں, بعد والی خبر بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب زید کو جب آپ نے مبتدا بنایا تو آگے چلیے, دخلہ فعل. ہاں, اب اس کو فائل چاہیے, فائل ہم نے آگے دیکھا ہے ہی نہیں ہے, اور آگے تو فداری ہے. تو پھر ہم نے کہا یار اس کا فائل کدھر ہے, تو ہم نے غور کیا تو داخل کون ہو رہا تھا پیچھے؟ زید. اب زید تو پیچھے تھا, اور فائل پہلے ہوتا ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے؟ ہاں, فائل پہلے نہیں آ سکتا. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فائل پہلے بن جائے اور فعل بعد میں ہو جائے. پہلے قتل کرے گا پھر قاتل ہوگا نا, کہ قتل کرنے سے پہلے کہیں گے قاتل ہے, کیوں ہون دے مار سے اس سے تو نہ, تو پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم نے غور کیا تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب کیا کریں, تو ہم نے کہا اس کے اندر سے ضمیر لوٹائیں پیچھے اس کی طرف, بس اس کو ہم نے فائل بنایا جی. فعل فائل سے مل کر اور اپنے آگے فعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہو گیا. زید مبتدا کے لیے, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جی. زید مبتدا, ٹھیک ہے جی. نہ خبر تو بڑا سا اور شارٹ نا دخلہ فعل. ہاں جی, فائل کیونکہ اس کے آگے نہیں لکھا ہوا نا زید. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں پڑھا ہوگا فائل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. یاد آ رہا ہے؟ تو اس میں ظاہر اوپر میں آپ نے بنایا نا, اس میں پڑھا ہوا تھا آگے دخلہ کے بعد. نیچے دخلہ کے بعد اس میں ظاہر نہیں تھا, پیچھے تھا, تو پیچھے فائل مقدم ہو نہیں سکتا. تو آپ نے پھر اس میں ضمیر کو فائل بنا کر ادھر اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ جار مجرور متعلق ہو گئے اسی کس کے؟ داخلہ کے ساتھ. تو داخلہ فعل آپ نے وہ ضمیر فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. مبتدا کو خبر چاہیے
मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। चलिए जी, दखला फ़ेल आपने अंदर छुपे हुए ज़मीर फ़ाइल और इस मुतालिक से मिलकर फ़ेलिया खबरिया होकर ना ना ये तो तुसा खड़ के हट ट्राली ते ट्रैक्टर नाल खिलार सटे जोड़े नहीं आ वो खड़ो होना नाल लाओ ना बिचो क्या तो नहीं छिड़ी छिड़ी ला के जोड़ो जी। खबर हो गया मुब्तदा का, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह यानी इसको जोड़ेंगे आपस में इस तरह कर, ठीक हो अच्छा समझ गए इस बात को भाई, सबको समझ आई है? कोई फ़ायदा हुआ है तरकीब के लिहाज से कि तरकीब किस तरह बनती है, हमने कैसे तरकीब करनी है? अब देखें जी, इसमें अरबी किस तरह पढ़ेंगे? ज़ैद दखला फिद्दार और इस ज़मीर को किस तरह पढ़ेंगे? ज़मीर देखें, मैं आपको अच्छा सवाल किया, ठीक है। वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। इसमें इस तरह ज़मीर को ज़मीर क्यों कहते हैं, ये मैंने पीछे भी आपको बताया। ज़मीर आप कहते हैं ना, आइए जी आप ज़रा इजहार माफ़ी ज़मीर कीजिए। ज़मीर छुपी हुई चीज़ को कहते हैं, यानी आपके ज़मीर में जो कुछ है ना उसको क्या करें, ज़ाहिर। सही है, तो ज़मीर जो छुपी है उसको छुपा ही रहना दें, बस उसको सिर्फ मान लें। तरकीब करें तो उसका नाम ले लें कि यहाँ है, बाकी अंदर ही सही है। यानी ऐसा नहीं पढ़ेंगे ज़ैदुन, ऐसा नहीं पढ़ेंगे ज़ैदुन दखला हुआ फिद्दारी, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। बस दखला के अंदर हुआ को मानेंगे आप सब। वो जिस तरह मैं आपको लतीफ़ा सुनाया था कि नहीं, वो एक पठान लोगों ने वैसे बनाए हुए पठान, वो लतीफ़े किसी तालिब इल्म के साथ गए, तालिब इल्म ने पढ़ा कि भाई उस्ताद कहते हैं जी ज़राबा के अंदर हुआ पोशीदा है, छुपा हुआ है। तो अब शुरू में जब आदमी ये बातें सुनता है, उस्ताद कहता है यार उस्ताद क्यों इस तरह की बातें करते हैं, अंदर छुपा हुआ है। तो वो एक था बड़ा मोतक़िद सा तालिब, उसने कहा खुचे खुदा कसम उस्ताद झूठ नहीं बोलता, छुपा हुआ छुपा हुआ। उसने वो फुलकार सी नहीं होती, वो ऐसे ली रहे, वो ज़राबा कहीं था, उसको ऐसे रगड़ा 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 रगड़ा, काफ़ी सारे सफ़े ज़ख्मी किए, सुराख करके नीचे कहीं इबारत में लिखा हुआ था हुआ। वो इबारत चल रही थी, उसमें हुआ लिखा हुआ था। कहता है मैंने नहीं कहा था खुचे उस्ताद झूठ नहीं बोलता, ही देखो निकला है, बोरिंग किया नीचे से निकला है। तो ऐसे ढूंढने की उसको बस सिर्फ आपने मानना है, यहाँ पर है उसके अंदर ज़मीर छुपी हुई चीज़ है। तो ये आपके सामने मैंने तरकीब का एक रुख रखा है कि तरकीबें इस तरतीब से होती हैं। अब आपने करना क्या है ज़रा समझें, आगे मैं कुछ मिसालें आपको मज़ीद देता हूँ। अब आपका फ़र्ज़ ये है कि जब आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि तरकीबें इस तरह होंगी, मुफ़रदात को पहचान के इसम फ़ेल हरफ के एतबार से उनको मिला के दो जुमलों में तकसीम करें, और दो जुमलों की जब तकसीम करेंगे तो तरकीब का अंदाज़ ये होगा, फ़ेलिए में आप वो अंदाज़ रखेंगे और इसमिया में ये अंदाज़ रखेंगे। तो अब आपका काम है ना कि आप छोटे छोटे से जुमले 8-8, 10-10, एक के 10 जुमले दूसरे बनाए ना, अपनी सोच से बनाए ना। ऐसे ना हमने यहाँ फिरदारी का, फिर मस्जिद लगा दें, आप फिर सूक बाज़ार लगा दें, कुछ और लगा दें, फिर कुलिया कॉलेज लगा दें, फिर जामिया यूनिवर्सिटी लगा दें, यहाँ दखला है खराजा लगा दें, कुछ और लगा दें। इस तरह के फ़ेल लगा के आप अपने जुमले बनाएं, उनके अंदर तरकीबें फिट करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह आपको ये जो अगर कुछ कमी भी है वो दूर हो जाएगी, आपको बुनियादी तरकीब करने का तरीका आ जाएगा। समझ गए इस बात को? समझे मेरी बात से? अब मसलन एक और अब मैं मिसाल देता हूँ। ये तो बुनियादी जो चीज़ थी मैंने आपके सामने रखी। मसलन मैं इधर लिखता हूँ ये ज़राबा, ये ज़राबा आगे लिखता हूँ ज़ैदुन, इधर मैं लिखता हूँ बकरन, ठीक है जी। इधर मैं लिखता हूँ जी तादीबन, इधर लिखता हूँ ज़रबन, इधर लिखता हूँ यौमन, ठीक हो गया यौमन। और इधर लिखता हूँ जी मैं बलदन,
ٹھیک ہے. اور ادھر لکھتا ہوں جی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب یہاں تک ہم کریں پھر بہت لمبی ہو جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ضربہ, اس کی آپ ترجمہ کریں جہاں تک آپ کو آتا ہے. ضربہ ذرا ترجمے پر آپ غور بھی کریں پھر آپ, کیونکہ آپ کی ترکیب اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب آپ کو ترجمہ آتا ہے. مارا بکر کو کس کے بعد ترجمہ آتا ہے؟ فاعل کے بعد, مفعول کے بعد. مفعول بھی کا ترجمہ ہوتا ہے کو, اور نے کس کا ترجمہ ہوتا ہے عام طور پر؟ فاعل کا. مارا زید نے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. بکر کو مفعول بھی. ٹھیک ہو گیا. تادیباً کیوں مارا, تو مفعول لہو پڑا ہے. مفعول کی 5 قسمیں پڑھی ہے نا, مفعول لہو پڑا ہے نا. مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے فعل کی وجہ بتایا. کیوں مارا؟ ادب کی وجہ سے, ادب سکھانے کی, تو یہ مفعول لہو ہے. یہ اس پیچھے فعل ضرب کی وجہ بتا رہے ہیں. اچھا ضربن سخت مارنا, تھوڑا نہیں اچھا خاصا مارنا. تو یہ ضرب زادرا با اور ضربہ فعل زادرا با جب مادہ ایک جیسا ہو تو مفعول مطلق ہوتا ہے. مفعول مطلق ہوتا ہے. یومن دیہڑی مارے, راتی مارے, دیہڑی مارے. مفعول فی ظرف زمان. بلدن بستی میں نہیں مارا, شہر میں مارا. مفعول فی ظرف مکان. کون سا مفعول رہے گا ذرا اس میں غور کریں. مفعول بھی آ گیا, مفعول جی مفعول معو رہ گیا, مفعول معو. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں واہ, یہ میں آپ کو پتہ ہے مفعول معو جو ہوتا ہے وہ واو بمانے ما کے ساتھ آتا ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی مارا زید نے کس کے ساتھ مل کر مارا؟ وعمرن, بلکہ اس کو کر دیں, کیا کر دیں؟ وعمرن. اچھا مارا اس نے, لیکن اس کو جب ہم مفعول بناتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو عمرن کر دیں گے اس کے ساتھ, ورنہ فعل وہ فاعل ہے نا, یہ بھی اصل میں فاعل بن رہا ہے, لیکن چونکہ اس کو مفعول معو کرتے ہیں تو پھر اس کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے دیتے ہیں. اب دیکھیں مارا زید نے اکیلا نہیں, کس کے ساتھ مل کر مارا ہے؟ واو بمانے ما کے ہے, امر کے ساتھ مل کر مارا ہے اس کو, دونوں نے مل کر مارا ہے. تو یہ مفعول. اور کون سا مفعول رہ گیا ضرب بنا ہے؟ ہو گئے سب پورے ہو گئے نہیں ہوئے؟ مفعول بھی, مفعول لہو مطلق 3 ہو گئے, فی 4 ہو گئے, 5 پورے ہو گئے. دیکھ لیں ایک عبارت میں ہم نے 5 مفعول آپ کو فٹ کر کے دیے ہیں, فاعل بھی لایا ہے, فعل بھی لایا ہے. تو کون سی مشکل ہے؟ تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے. اب چلیں اس کی ترکیب آپ کریں جی. بولیں ضربہ, ہاں آپ ذرا بلند آواز سے بولیں, پھر اس کے بعد کون سا مفعول؟ ٹھیک ہے. تادیباً. اچھا آپ سے کوئی پوچھے بکرن کو آپ نے مفعول بھی بنایا ہے, تو بکرن کو مفعول بھی کیوں بنایا ہے, کیسے پتا چلا ہے آپ کو کہ مفعول بھی ہے؟ اس کے ترجمے پر آپ کہیں میں نے غور کیا ہے, کیا ہے ترجمہ اس کا؟ کو کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ مفعول بھی کا. اور زیدن کو آپ نے فاعل کیوں بنایا ہے؟ وہ ہے کہ تو مرفوع ہے, مرفوع فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور فعل کے بعد آیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا نے آتا ہے اس کے. اور آگے چلیں جی. تادیباً, تو تادیباً بتاتا ہے کہ ادب کی وجہ سے پیچھے فعل واقع ہوئے ہیں, تو وجہ بتانے کے لیے کون سا مفعول آتا ہے؟ لہو. آگے چلیے. کیوں؟ اس کا مادہ اور اس کا مادہ پیچھے ایک ہے. جب مادہ ایک جیسا ہو, معنی ایک جیسا ہو, تو مفعول کون سا ہوتا ہے؟ لک. ٹھیک ہے. آگے. مفعول فی, ایک دن کو مارا,
बलदन मफूल फी। हाँ, दोनों में क्या फ़र्क हो गया? दोनों मफूल फी। यौम में ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। हाँ, आगे मफूल मा। ये वाऊ माने किसके? मा। माँ के। तो अब तर्जमा कीजिए, मारा ज़ैद ने अदब सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मारना। आज के दिन नहीं, एक दिन। आज के दिन के लिए अल यौमा इस्तेमाल होता है। अल यौम अलिफ लाम आता है। ठीक है। यौमन एक दिन, शहर में किसी शहर में, किसी शहर, वो भी नकरा है, बलदन नकरा है। शहर में अमर के साथ अमर के साथ मिलकर कूदा। तो अमर के साथ, तो अमर क्या बन गया? मफूल माहू। गोया मारने में अमर उसके साथ शरीक है। आसिम जी। ज़रब खैर सईदन फाइल बकरा मफूल भी तदीबन मफूल लहू ज़रबन मतलब मफूल मतलब यौमन आगे जी मफूल फी ज़र्फ़े ज़र्फ़ मकान ज़मान बलदन मफूल फी ज़र्फ़ ज़मान नहीं मकान शेर शेर वामरन और ये माहू। ठीक हो गया? तर्जमा करें। जरा मारा जैद ने बकर को अदब सिखाने के लिए सख्त मारा, दिन को शहर में उमर के साथ। अमर के साथ। अमर और उमर में फ़र्क बताया था मैंने आपको। यानी वाऊ आ जाए तो अमर होता है और वाऊ ना आए तो उमर होता है। जी ज़रब फ़ैल ज़ैद फाइल ठीक है। बकर मफूल बिही बिही और मफूल लहू तालिबन मफूल लहू। ठीक है। ज़रबन मफूल मुतलक ठीक है। और लक यौम मुतलक मुतलक जी और यौमन मफूल फी जी जी ज़र्फ़ मकान ज़र्फ़ ज़मान जी और बलदन ज़र्फ़ मकान जी मफूल फी और अमरन मफूल मा। माशाल्लाह। तो क्या माना हो गया इसका? मारा मारा ज़ैद ने बकर को अदब सिखाने के लिए बहुत मारा और बहुत मारना, बहुत मारना मस्तर वाला माना नहीं कर सकता। मारना। अच्छा शहर में दिन को जी एक दिन शहर अमर के साथ चलते हैं। मिलकर मार। अब्दुल्ला इश्तियाक साहब। ज़रबा फ़िल ठीक है। ज़ैदुन फ़ाइल बकरन मफ़ूल बिही तादीबन मफ़ूल लहू ज़रबन तादीबन क्या बनाया? मफूल लहू। तो ज़रबन क्या बन गया? ज़रबन मफूल मुतलक। मतलब यौमन मफूल फी मफ़ूल फी ज़र्फ़े ज़मान का मकान यौम यौम मकान ज़मान। हाँ। और बलदन मफूल फी ज़र्फ़े मकान। आगे जी जी मफूल माहू। अमर के साथ मिलकर ज़ैद ने मारा। ठीक हो गया? ये इबारत समझ आई आपको? आ गई है? अब समझ आ रही है कि तरकीबें कैसे होती हैं? ये अब मिलाएं इसको। फ़ेल अपने फ़ाइल और पांचों मफूलों, बल्कि 6 हो गए था ज़र्फ़े ज़मान, इसमें 2 हो गए। फ़ेल अपने फ़ाइल और 6 मफूलों से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरी। हाँ बस जुमला फ़ेलिया खबरी हो। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा बस एक मिसाल और पढ़ते हैं, मेरा थक गए मेरे ख्याल से। तो अब देखें, एक मिसाल और देख लें। ये देखें, इज़रिब ज़ैदन, इज़रिब मार ज़ैद को, इज़रिब मार ज़ैदन ज़ैद को। इज़रिब फ़ेले अमर, इज़रिब फ़ेले मार, मार तू। अच्छा मार तू, मार तू, ये तू किसका माना है? अंता। इधर लिखी हुई है, मानेंगे। इज़रिब के अंदर अंता ज़मीर मानेंगे और मान के हम तरकीब करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं पढ़ेंगे इज़रिब अंता ज़ैदन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी तरकीब ही और हो जाएगी। फिर वो फिर बनेगा इज़रिब फ़ेल
ٹھیک ہے انت ضمیر اس میں فاعل نہیں انت ضمیر اندر موقت اور سامنے والا جو لکھا ہوا آپ نے اگر لکھا ہو تو وہ انتا اس کی تاکید تو موقت تاکید سے مل کر پھر وہی فاعل اتنی لمبی لانے کی ضرورت ہے اچھا بس انتا ضمیر اندر فاعل ٹھیک ہو گیا البتہ آپ نے ضمیر کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ضمیریں بھی دو قسم کی ہیں نہ ہاں مستتر اور بارز ضمیریں مستتر وہ ہوتی ہیں جو اندر چھپی ہوں بارز وہ ہوتی ہیں جو ساتھ لگی ہوں مثلا ضربہ سے لے کر ضربنا تک جو 14 صیغے ہیں ان میں کون سے صیغے ہیں جن میں مستتر ہیں ایک ضربہ ہوا ایک ضربت ہیا باقی رہ گئے 12 ان سب میں بارز ہیں کیا ہیں مثلا کون سے بارز ضربا میں کون سی ہے ضربو ضربت میں تو ہو گئی نا ضربتا ضربنا ضربتا تا تما تم تی تما تو نا بارز ہیں ساری ساتھ لگی ہوئی ہیں تو 14 ضمیر صیغوں میں جو ماضی کی 14 صیغیں ان میں صرف 2 ایسی ہیں جن میں ضمیر مستتر ہے واحد غائب مؤنث واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب ضربہ ضربت ہوا ہیا باقی سب میں بارز بارز کا معنی ظاہر ظاہر ساتھ لگی ہوئی نظر آنے والی سمجھ آ رہی ہے بات اچھا جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو آگے مستتر کتنی آ گئی ہیں 2 مضارع میں جائیں ذرا مضارع میں کیا چکر ہے مضارع میں بھی ایسے ہی چکر ہے یضربو میں ہوا اور تضربو میں ہیا باقی سب میں بارز مثلا یضربانی الف نون بھی ہے نون بھی فاعل نون نہیں ہے نون تو اعرابی ہے گرتا ہے اور ضمیر جو ہے وہ مشابہ مبنی ہے وہ تو نہیں گرتی ہوتی ٹھیک ہو گیا تو اس لحاظ سے یہاں پر یضربانی میں الف اور یضربون میں واو آگے تضربو میں ہی ہے وہ ہم نے پہلے نکالا ہوا ہے تضربانی الف یضربنا نون اور تضربو میں انتا اور تضربانی انتما نہیں غلط ہو گیا اس کے اندر جو ہے نا تضربو کے اندر تو آپ انتا نکالیں گے لیکن تضربانی کے اندر ساتھ کی الف ہے اور تضربون میں واو ہے اور تضربین میں یا ہے تضربین میں کیا ہے یا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں اس کے اندر بھی انتی ہے کیا ہے انتی ہے اور ٹھیک ہے جی اور کچھ کہتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ہے اس کی اگر انتی نکالیں تو مستتر نکلتی ہے اور اگر اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی یا کو شمار کریں تو بارز ہے یہ فرق آئے گا اور اسی طرح آپ تضربانی میں الف تو کے رکھیں اور تضربنا میں نون دیکھیں اور اضربو میں انا اور نضربو میں اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں یہ تو ہم نے ماضی اور مضارع کے بارز اور مستتر ضمیریں آپ کے سامنے رکھی پھر آپ نے مستتر میں پڑھا ہوگا مستتر کی بھی 2 قسمیں ہیں ایک واجب الاستتار ایک جائز الاستتار جائز الاستتار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ضمیر چھپا کر فائل بنائیں یا اس کو ظاہر کر کے فائل بنائیں مرضی اور واجب الاستتار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو ظاہر کر سکتے نہیں یہ جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں دخلہ والی یہ ضربہ ضربت یہ جائز الاستتار ہے کیا مطلب آپ نے پہلے میں اس میں ظاہر اس کو ہوا کو آگے اس میں ظاہر کی صورت میں لایا ہے زیدن کی صورت میں فائل بنایا ہے نا اور نیچے والے میں آپ نے خود ہوا کو کیا بنایا ہے فائل تو جو ضمیر خود آ سکے یا اپنا متبادل اس میں ظاہر لا سکے اس کو جائز الاستتار کہتے ہیں کیونکہ وہ 2 طرفہ ہو گیا سمجھ آ رہی ہے بات لیکن جو ضمیر کہے نہیں میں خود ہی آؤں گی میرے علاوہ دوسرا میرا متبادل نہیں آئے گا تو اس کو وہ ہمیشہ چھپی ہوتی ہے ہمیشہ چھپی ہوئی ضمیر کو کیا کہتے ہیں واجب الاستتار اس کی مثال ہے اضربو نضربو اور تضربو اور اضرب اضربو نضربو تضربو وہ مخاطب مذکر والا انتا والا اور اضرب ان کی جو ضمیریں ہیں ان کو آپ کبھی بھی اس میں ظاہر کی صورت میں نہیں لا سکتے یہ چھپی ہوئی ہوگی ہمیشہ کون کون سی اضربو یعنی واحد متکلم جمع متکلم واحد مذکر حاضر اور فعل امر حاضر ان کی ضمیریں ہمیشہ اندر کیا ہوں گی چھپی ہوں گی ان کو آپ ظاہر کر سکتے
نہیں ہے تو ان کو واجب الاستطار کہتے ہیں. واجب ہمیشہ چھپی ہوئی ہوں گی اس میں. یہ بھی سمجھ آ گئی؟ اچھا جی اب ترکیب کریں اس کی. جی یہ میں نے اضافی چیزیں آپ کو لکھوا دی ہیں. اضرب فعل انت ضمیر واجب الاستطار اس کا فاعل مفعول بھی. مفعول آ کے دھوکہ نہیں دینا. مفعول نہیں پانی کس میں نام بھی کو کہ اس دومڑ بھی نہ لانی کہ دومڑ کڑ گیا مفعول بھی. فعل آپ نے ہاں جملہ فعلیہ فعلیہ امریہ انشائیہ. ہاں امریہ نہیں ہے نا. انشائیہ کی آپ نے 10-11 کس میں پڑھی نہیں پڑھی؟ ان میں امر بھی پڑھا ہے نہیں پڑھا سب. تو جملہ فعلیہ امریہ انشائیہ. چلیں ایک اور ترکیب کرتے ہیں. لا تضرب زیدن. چلیں یہی ترکیب ذرا آؤٹ کرتے ہیں. لا تضرب فعل نہیں انت ضمیر فاعل. ٹھیک ہے وہ بھی واجب الاستطار ہے. ابھی میں نے بتایا آپ کو. تضرب اور زیدن مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر فعلیہ نہیہ انشائیہ. چلیں اور کرتے ہیں. حل ضرب زید عمرا. حل حرف استفہام. ضرب فعل زید فاعل عمرا مفعول بھی. ملائیے جملہ استفہامیہ. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا یہ بھی سمجھ گئے. اب مزید آپ نے جملہ انشائی کی ایمانداری سے خود جا کے بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو پہلے میں نے بتایا اس کو بھی آپ نے. اب میں ایک اور ترکیب آپ بتاتا ہوں جس میں انشائیہ اور خبریہ دونوں آ سکتے ہیں. مثلا سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. الحمد کیا بنے گا بتائیے مجھے ترکیب. وہ اصول اپلائی کیے میں نے لکھوایا آپ کو. یہاں لکھوایا تھا وہ ذہن میں لکھوایا تھا. جی کیا اصول پر یہاں پر شروع میں جب آ جائے معرفہ تو الحمد معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا نشانی ہے اس پر؟ معرف باللام ہے. الف لام ہے نا. الف لام جب آ جائے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے نا. اچھا الحمد مبتدا بنایا. للہ رب العالمین ساری مل کی تو کیا بنے گی اس کی خبر. اب للہ میں لام جار ہے. لفظ اللہ موصوف ہے اور رب العالمین اس کی موضوع مضاف الیہ مل کر صفت ہے. لام ذرا غور کریں. الحمد مبتدا ہے. للہ میں لام جار ہے کیونکہ لام جارہ آپ نے پڑھا ہے نا. باؤ تاؤ کاف لام واو کاف لامو لام جارہ ہے. لفظ اللہ کون اللہ جور سارے جہانوں کا پروردگار پالن ہار. تو اب رب العالمین صفت ہے نا کس کی؟ اللہ کی. تو لفظ اللہ موصوف رب العالمین موصوف نہ مضاف رب عالمین مضاف عالموں کا رب ہے نا کا کے کی. تو مضاف مضاف مل کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر پیچھے کوئی فعل نہیں ہے. پھنس گئے پھنس گئے نا ادھر. اچھا اب اس کے لیے ہم نے نکالنا ہے فعل. کوئی فعل نکالیں گے کوئی عامل نکالیں گے جس کے ساتھ اس کو ہم پیوست کریں گے. تو اب ہم نے کہا کون سے نکالیں تو ہم نے دیکھا پیچھے تو فعل کوئی نہیں ہے. تو جب جہاں کوئی فعل بھی نہ ہو وہاں سٹپنی نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ اور سٹپنیاں تو ویسے کافی ساری تھیں لیکن جو زیادہ 4 مشہور سٹپنی ہیں ان کو نوٹ کریں. ہاں کائنون جو سارا کچھ پڑھے گا تو سن صرف پتہ نہیں کری 6 کتھا لانی ہے کھڑے. ٹھیک ہے جی. نہیں تو پھر آئی انہوں نے آدمی ہنکا پہ پانی پانا ہو کر دعا رڑی گیا تو کس اور بھی پڑھنا شروع کر گئے. اس واسطے یہی بھی دیکھنی کہ کتنا کتنا کھڑ کس چیز کو لانا ہے. اچھا تو اب دیکھیں یہاں پر وہ کسی نے وہ جمعہ کی وہ جو ہے نا جمعہ کو جو پہلے آئے گا تو یہ صدقہ کرنے کا ثواب یہ وہ گائے سے شروع ہوتی ہے بات انڈے تک آتی ہے نا. تو اس سے بعض لوگوں نے کہا جی قربانی انڈے کی بھی جائز ہے. اب کہاں کی بات کی اٹھا کے کہاں لگا دی. ایسے پھر ایسے ہی ہوتا ہے جب آدمی فقاہت پوری اس کے اندر نہ ہو چیز میں. تو اب دیکھیں یہ جب ہم نے لام جاروں کو پیچھے دیکھا فعل کوئی نہیں ہے کوئی ایسا عامل نہیں ہے جس کے ساتھ جوڑ سکیں تو پھر ہمارے پاس سٹپنیوں کا دور آ جاتا ہے. اب آپ قائن نکالیں واجد نکالیں حاصل نکالیں ثابت نکالیں. یہ 4 آپ نے پڑھے ہوں گے.
काइनुन, बस आप उसके लिए देखें काइनुन निकालें या वाजिदुन निकालें या हासिलुन निकालें या साबितुन निकालें, इनमें से जो निकालें आपकी मर्जी। ये जहाँ निकालेंगे उसके मौका के मुताबिक ये खुद माना दे देता है, मौका के मुताबिक, मौका माल के मुताबिक ये माना खुद दे देता है। मसलन हम चले इसी को ले लेते हैं काइनुन, तो काइनुन इसमें फ़ाइल। अब देखें मैं तरकीब करने लगा हूँ। अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन लाम जार, लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ, रब्बी मुज़ाफ, आलमीन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर आपको तरकीब में आगे जाके रिवर्स गियर लगाते हैं, आगे जाके रिवर्स गियर लगाते हैं। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मजरूर लाम जार का, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया काइनुन इसमें फ़ाइल का। इसको आप इसमें फ़ाइल कहें फिर ठीक, इसका एक दूसरा नाम भी लोग बोलते हैं शिबह फ़ैल, फिर भी ठीक जो कहें। अब मैं देखें काइनुन इसमें फ़ाइल, काइनुन शिबह फ़ैल, अपने अंदर छुपे हुए हुआ ज़मीर शिबह फ़ाइल। जब ये शिबह फ़ैल बनता है तो उसका फ़ाइल भी बनता है शिबह फ़ाइल, ठीक है। और इस मुताल्लिक से मिलकर जो जार मजरूर मुताल्लिक आपने किए से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि ये इसमें फ़ाइल है ना, तो इस्मिया खबरिया होकर खबर हो गया अल्हम्दु मुब्तदा, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया राव पाक, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर, जुमला इस्मिया खबरिया, खबरिया किस एतबार से? लफ्ज़न व इंशाइया माना। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हो गया? भाई लफ्ज़ों में तो ये खबरिया ही है ना, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए खबर हो गई, लेकिन ये खबर आप दे क्यों रहे हैं? आप अल्लाह की तारीफ़ जो बयान कर रहे हैं, फिर मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तारीफ़ें करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी ज़रूरतें ज़ाहिर कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या आप कुछ मांगना चाहते हैं? मसलन कोई आदमी किसी के पास जाता है, तुसी मुझ बड़े खान हो, तुसी बहुत बड़े जागीरदार हो, तो उसने पैदा दे बड़े माशाल्लाह ये वो फना करते हैं, हाँ जी, वो बड़े सखी लोग से, बड़े अजीम लोग से कि माशाल्लाह उनके दिल से मैं बड़ा आजकल परेशान हाँ, बड़ी आजकल बड़ी ज़रूरतें फंसे दा, ये क्या मतलब हो में तो कुछ आया मड़ा मसले इस तरह ही होता नहीं होता, इस तरह ही होता है ना। पहले उस तो बाद फिर आप ही, उस तो बाद फिर आएंगे। तो सूरह फातिहा में देख लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। समझ आए? ये है ना। तो लिहाजा इस सूरह फातिहा के 25 नामों में से एक नाम है अलहम्द, तो सूरत दुआ, सूरह दुआ। तो ये सूरत असल में इसका नाम दुआ भी है। क्या मतलब हुआ कि ये सारा जो आप पढ़ रहे हैं असल में आप दुआ मांगना चाहते हैं अल्लाह से, और दुआ बदुआ इंशाइया की किस्म नंबर 11। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी तो आप खबर है, लेकिन बातनी एतबार से आप अल्लाह से मांग कर उसको दुआ बना रहे हैं, और दुआ इंशाइया है। तो इसलिए हम आखिर में जाके कहेंगे मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया लफ्ज़न व माअनन इंशाइया, या यूँ कहें ज़ाहिरन खबरिया अंदरो अंदरो इंशाइया, ठीक हो गया। या तलफ़ुज़न खबरिया मुरादन इंशाइया। समझ आ गई उसी कुछ बड़ी तरकीब किस तरह। चलो।